السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سورہ المائدہ کی آیات 41 سے 50 کا پیغامات کے ساتھ دورہ قرآن میں حاضر ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول لا يحزنك الذین یسارعون فی الكفر من الذین قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 41۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت پر بے حد شفیق اور مہربان تھے، اس لیے جو کوئی ایمان کا اقرار کرنے کے بعد کفر کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ دکھ ہوتا اور بہت ہی غمگین ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قسم کے لوگوں کی کارستانیوں پر غم زدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ ایسے لوگ کسی شمار میں نہیں ہیں۔ چند مشکل الفاظ دیکھتے ہیں۔ الذین یسارعون فی الکفر، یہ مسارعۃ مصدر سے ہے اور باب مفاعلہ مسابقت کو ظاہر کرتا ہے۔ مزید فیہ میں ہم اس کو اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہیں، یعنی کفر میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کفر اختیار کرنے میں سرگرمی دکھاتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ زبان سے تو ایمان کا اقرار کرتے ہیں مگر ان کے دل ایمان نہیں لاتے، اور محض زبانی اقرار کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ سماعون للکذب، سماعون کی جمع ہے، سمعون اس کا مصدر ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، جس کے معنی ہیں خوب کان لگا کر سننا۔ منافقین اور یہودیوں دونوں اس وصف میں مشترک ہیں، منافقین اور یہودی دونوں اس وصف میں مشترک ہیں، جھوٹ اور باطل کے بڑے سننے والے اور قبول کرنے والے ہیں۔ سماعون لقوم آخرین لم یاتوک، یعنی وہ ایک دوسری قوم کے لیے سننے والے ہیں جو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نہیں ہیں۔ اس سے دو قسم کے لوگ مراد ہیں۔
وہ یہودی اور ان کے علماء جو خود آتے نہیں ہیں اور یہ لوگ ان کے لیے جاسوسی کرتے ہیں. دوسرے وہ لوگ جو ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے نہیں ہیں، ان کو آنے سے پہلے بدظن کرنے کے لیے یہ باتیں سن کر غلط انداز میں اور رنگ میں ان تک پہنچاتے ہیں تاکہ وہ یہاں نہ آئیں. یہ تورات کے کلموں کو باوجود کہ ان کا صحیح محل معلوم ہو چکا ہے، صحیح محل سے پھیر دیتے ہیں اور ان کا مطلب کچھ سے کچھ کر دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس بات کے لیے کوئی مفہوم مقرر کیا ہے وہ لفظی اور معنوی تحریف سے اسے بدل دیتے ہیں، اور جیسے سزا رجم کو کوڑوں کی سزا میں تبدیل کرتے تھے. آگے آیات 42 اور 43 میں جو چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے، اس میں ایک لفظ ہے سختن. سختن اس چھلکے کو کہتے ہیں جسے جڑ سے اکھیڑ لیا جائے، اور اس سے ممنوع فعل کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے جس کے مرتکب کو عارض امگیر ہو. یہ لفظ حرام خوری اور رشوت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ یہود جھوٹ قبول کرنے والے اور حرام کھانے والے ہیں، اور یہی صفات ان میں عام تھیں. یہاں خاص طور پر ان کے مفتیوں اور قاضیوں کی طرف اشارہ ہے جو جھوٹی شہادتیں لے کر اور جھوٹی رودادیں سن کر ان لوگوں کے حق میں انصاف کے خلاف فیصلے کرتے تھے، جن سے انہیں رشوت پہنچ جاتی تھی یا جن کے ساتھ ان کے ناجائز مفاد وابستہ تھے. ان آیات میں پہلے منافقین اور یہود کی اس ملی بھگت کی طرف اشارہ ہے جو وہ شرعی احکام، قوانین، بالخصوص تعزیرات، حدود کی گرفت سے بچنے اور ایک دوسرے کو اس سے بچانے کے لیے کرتے تھے. اس کے بعد یہود کی حالت پر تعجب کا اظہار ہے کہ وہ جانتے ہوئے کہ فلاں معاملے میں تورات کا حکم کیا ہے تمہیں حکم بناتے ہیں، پھر آپ جو فیصلہ فرماتے ہیں اس سے مکر جاتے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا ایمان کسی چیز پر بھی نہیں ہے، نہ تو ان کی تورات پہ ہے اور نہ آپ پر ہے. آیات 44 تا 47 میں تورات انجیل کا حوالہ دیا گیا ہے کہ اللہ نے یہ صحیفے ہدایت اور روشنی بنا کر اتارے جن کے ذریعے لوگوں کو اپنے احکام و قوانین سے آگاہ کیا اور ان کے حاملوں کو ان کا گواہ اور امین بنایا، اور انہیں اس امر سے آگاہ فرمایا کہ جو لوگ معاملات کے فیصلے ان کتابوں کے احکام کے خلاف کریں گے وہ کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں. لیکن یہود اور نصارہ نے ان کتابوں کو بالائے طاق رکھا اور اپنی خواہشات بدعات کے پیرو بن گئے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب زاد المعاد میں فرماتے ہیں کہ نفس کے ساتھ جہاد کے 4 مرتبے ہیں. دین سیکھنا پہلا مرتبہ، دوسرا دین پر عمل کرنا دوسرا مرتبہ، دین کی طرف دعوت دینا تیسرا مرتبہ، اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا چوتھا مرتبہ. دین سیکھنا، دین پر عمل کرنا، دین کی طرف دعوت دینا اور صبر و استقامت، یہ نفس کے ساتھ جہاد کے 4 مرتبے ہیں. جس کے اندر یہ 4 چیزیں جمع ہو گئیں وہی ربانی قرار پائے گا اور آسمانی سلطنت میں اسے عظیم کے نام سے پکارا جائے گا. حدود قصاص میں اللہ تعالیٰ نے احکام کو پس پش ڈالنا اور اپنی طرف سے فتویٰ گھڑ لینا
بہت بڑا گناہ، جرم اور اپنے آپ پر ظلم قرار دیا ہے۔ ان آیات میں ان لوگوں کو جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے کافر، ظالم اور فاسق کہا گیا ہے۔ جو انسان اللہ کے حکم اور نازل کردہ قانون کو چھوڑ کر اپنے یا دوسرے انسانوں کے بنائے ہوئے قانون پر فیصلہ کرتا ہے، وہ دراصل 3 بڑے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا یہ فعل حکم خداوندی کے انکار کا ہم معنی ہے اور یہ کفر ہے۔ دوسرا، اس کا یہ فعل عدل و انصاف کے خلاف ہے، کیونکہ ٹھیک عدل کے مطابق جو حکم ہو سکتا ہے وہ تو اللہ نے دے دیا تھا، اس لیے جب اس کے خلاف فیصلہ کیا تو ظلم کیا۔ تیسرا یہ کہ بندہ ہونے کے باوجود اس نے اپنے مالک کے قانون سے منحرف ہو کر اپنایا یا کسی دوسرے کا قانون نافذ کیا تو در حقیقت بندگی اور اطاعت کے دائرے سے باہر قدم نکالا، اور یہی فسق ہے۔ تیسرا یہ کہ بندہ ہونے کے باوجود اس نے اپنے مالک کے قانون سے منحرف ہو کر اپنا یا کسی دوسرے کا قانون نافذ کیا تو در حقیقت بندگی اور اطاعت کے دائرے سے باہر قدم نکالا، اور یہی فسق ہے۔ یہ تینوں چیزیں، کفر، ظلم اور فسق، اپنی نوعیت کے اعتبار سے لازماً انحراف از حکم خداوندی کی عین حقیقت میں داخل ہیں۔ ممکن نہیں کہ جہاں وہ انحراف موجود ہو وہاں یہ تینوں چیزیں موجود ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ یہ آیات تو بنی اسرائیل ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، وہی کافر، وہی ظالم اور وہی فاسق ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بنی اسرائیل بہت اچھے بھائی ہیں تمہارے، کہ کڑوی ساری ان کے لیے اور ہر میٹھی تمہارے لیے، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ تم بھی ان کے قدم بقدم چلتے رہو گے۔ آیات 48 تا 50 میں قرآن کے مہیمن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر قسم کی تحریف سے محفوظ ہے، سابقہ کتب سماوی کی اصل تعلیم کی حفاظت کرتا ہے اور ان کی تحریف کو غلط بتاتا ہے۔ قرآن تمام سابقہ کتابوں کا امین ہے، یعنی ان کتابوں کی جو بات قرآن کی موافق نکلی وہ حق ہوگی اور جو بات اس کے خلاف ہوگی وہ باطل ہوگی۔ ہر نبی کی لائی ہوئی کتاب کو شرعتن کہتے ہیں، اور اس کے تعامل، رائے عمل، سنت کو منہاج کہتے ہیں۔ یعنی ہر نبی کے لیے ہم نے شرع اور منہاج ٹھہرا دی۔ پھر قرآن کا ذکر ہے کہ اللہ نے یہ کتاب اتاری ہے جو تمام اختلافات کے درمیان قول فیصل ہے اور سابق صحیفوں کے لیے معیار اور کسوٹی کی حیثیت رکھتی ہے، ٹچ سٹون۔ تو اب تمام معاملات کے فیصلے اسی کی روشنی میں کرو، یہود و نصارہ کی بدعات کی کوئی پرواہ نہ کرو۔ تو یہ تھیں آج کی آیات جس پر ہم نے مختصر سا پیغام آپ کے لیے پیش کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔